السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور ویلکم، ویری وارم ویلکم ٹو مائی نیو سبسکرائبرز۔ آپ کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ اور آپ کا موسٹ ویلکم ہے۔ اچھا، آج میرے پاس ویڈیو ہے، یعنی کہ یہ بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے آپ کے لیے ٹاپکس لے کے آؤں جو کہ آپ کے ڈیلی روٹین میں آپ کے کام آ سکے۔ دیکھیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر انسان کی طبیعت جو ہے نا مختلف ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ بڑی شرمیلی اور بڑی ہی نا لو کانفیڈنٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں جب وہ اپنے سامنے کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بیچارے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے شرمیلے پان اور اپنے لو کانفیڈنس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے، اپنے گول جو ہیں وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ تو ٹھیک ہے، آج میں آپ کو نا ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، اس کے 2 بیٹے تھے، اور وہ اپنے نا مطلب اہل و عیال اور بھی ہوں گے، میں کہڑا انہوں نے خاندان دی کوئی مردم شماری کی تھی، اچھا تھے تو نا ان میں اس کے نا دونوں بیٹوں میں ایک بیٹا جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ تھا اور ایک جو ہے وہ لو کانفیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ بڑا ہی شرمیلا تھا، وہ زیادہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ تعلیم میں بھی مطلب اسی لیے لو رہ گیا کیونکہ وہ ٹیچر سے کوشچن نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے فرینڈز، اس کے کوئی زیادہ دوست تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، زیادہ کیا تھے ہی نہیں بیچارے کے دوست، وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، بڑے کم گو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ تھا۔ تو اس کی اس طبیعت کی وجہ سے نا اس کا باپ جو تھا نا وہ بڑا ہی پریشان رہتا تھا، تو اس کے باپ نے اس کو کئی بار اس کو ڈانٹا، مارا پیٹا کہ بھائی تم اس طرح نہ کیا کرو، تو بندے دا پوت بان، ٹھیک ہے نا، تو گل کریا کر، یہ وہ وغیرہ، لیکن اس بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو وہ بیچارہ مطلب اپنی وہی جو ایک اس کی کم گوئی تھی نا، وہ اس کے لیے عذاب بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باپ نے نا اس کو مطلب اس نے دیکھا کہ اب یہ کہاں خوار ہوتا پھرے گا، اس کے پاس تو نہ تعلیم ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے کسی چیز کا، نہ کوئی کسی سے یہ بات کرتا ہے، چلو یہ مجھ سے ہی بات کر لیتا ہے، بس یہی کافی ہے، تو چلو تم ایسے کرو کہ تم نہ میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ بیچارہ ڈرتا بھی تھا اپنے باپ سے کہ اگر میں نے نہ کی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہاں کر لی۔ اچھا، اس کی نا اس وقت اس نے ہاں کر لی، لیکن آگے آگے جیسے وقت گزرتا چلا گیا نا، اس کی بہت ساری غلطیاں کرتا تھا وہ، کبھی کوئی غلطی کر دی، کبھی غلطی، تو اس کو ہمیشہ اس کی غلطیوں پر ڈانٹ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ اور بھی بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ چارے دا اور بھی اب نکل گیا سی۔ اچھا، پھر نا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا باپ جو ہے کسی ضروری کام سے نا آؤٹ آف سٹی چلا گیا، تو پیچھے سے نا کچھ چلاک اور مکار لوگ آئے، وہ جانتے تھے کہ آ جڑا بندہ دکان تے بیٹھا نا یہ چڈو انہوں اسی نا چونا لا سکنے۔ اچھا، انہوں نے وہی کیا، انہوں نے اس کو کہا تمہارے باپ نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ جو نمک کی جتنی بھی بوریاں پڑی ہیں نا، یہ ہم نے شہر لے کے جانی ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ لے جانے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ بچہ کوئی بات سمجھ پاتا، وہ لڑکا کوئی بات سمجھ پاتا، تو انہوں نے جلدی سے وہ سارا سامان جو تھا، وہ سارا مال جو تھا، نمک کی بوریاں تھیں، وہ ساری کی ساری اٹھائیں اور لے کے یہ جا وہ جا۔ اچھا، شام کو جب اس کا باپ گھر آیا تو اس نے آ کے دیکھا تو بس انہوں تو پہ گیا اپنے لالے کہ آگ ہی ہو گیا میرے نال۔ اچھا، اس بات پہ تو ویسے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس بندے کو، لڑکے کے نا 2-4 بندہ جوتے لگائے جا کے، جوتے نہیں چھتر۔ اچھا، خیر اس نے نا اس کو کافی مارا پیٹا، ڈانٹا، غصہ کیا، اور اس کو گھر سے نکال دیا کہ تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لائف میں، یو آر جسٹ ویسٹ آف ٹائم۔ اچھا، خیر اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، تو نا وہ آگے وہ آ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ یار میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں ایک نکما انسان ہوں، میری زندگی میں تو کبھی کچھ اچھا ہوا ہی نہیں اب تک، نہ آگے کچھ ہو سکتا، میرے اپنے سگے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ مایوس ہو گیا بیچارہ۔ اچھا، وہاں سے اسی اسنا میں نا ایک لڑکا گزرا، تو اس نے اس کو بچا لیا کہ مطلب وہ خودکشی کرنے والا تھا، تو اس نے اس کو بچا لیا کہ بھائی یہ خودکشی کرنا حرام ہے، تو تم ایسے کرو کہ اپنا مسئلہ بتاؤ کیا ہے۔ اس نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ میرے ساتھ زندگی میں ہوا ہے، میں مطلب مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، میں اس کی وجہ سے نا میں مطلب بہت زیادہ اپنے باپ کو بھی خوش نہیں کر سکا، میں نے بہت نقصان کیا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ اس نے بتایا، بیچارہ رویا بہت زیادہ۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم رو نہیں، تم نا میرے ساتھ چلو میرے استاد کے پاس، میں تمہیں اپنے استاد کے پاس لے چلتا ہوں، تو وہ تمہیں انشاءاللہ ایسا راستہ دکھائیں گے کہ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی جو ہے بدل جائے گی، تم ناکامی کو پار کر کے کامیابی کی طرف چل جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو نا تھوڑی سی اس کی امید بنی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ چلا گیا، تو جا کے اس نے اس کو اپنے استاد سے ملوایا، اور استاد کو اس کے بارے میں سارا کچھ بتایا کہ بھائی یہ ایسے ہے۔ اچھا، خیر اس کے استاد نے اس کو کہا کہ تم ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو تم نے بس میرے 3 کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں گا کہ کیسے تمہاری زبان پھر فر چلے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کسی بھی قیمت پر نہ یہ بس چاہتا تھا کہ مجھے یہ کامیابی کا راز مل جائے۔ اچھا، اس نے اس کو سب سے پہلا جو ٹاسک دیا نا اس کے استاد نے، اس نے یہ کہا کہ تم نے جا کے 10 اجنبیوں سے ان کی زندگی کے بارے میں احوال پوچھنا ہے، اور اس کو پیپر کے اوپر ان کے آنسرز جو ہیں وہ لکھ کے لانے میرے پاس۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کام تھوڑا سا عجیب و غریب تو لگا، لیکن اس نے کہا کہ میں وہ کامیابی کا راز حاصل کرنے کے لیے نا یہ ضرور کروں گا۔
خیر وہ چلا گیا، اس نے جا کے نا مطلب یہ ٹاسک اس نے پورا کر لیا. اچھا استاد خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرا جو اگلا ٹاسک میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے نا اسکول کے جو پرائمری اسکول کے جو بچے ہیں یہاں گاؤں میں ہی ان بچوں کو نا تم نے پانی کے فوائد کے بارے میں جا کے بتانا ہے. اس نے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرے پاس تو کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، مطلب میں کیا کروں گا. اچھا خیر اس کو وہ کامیابی کا راز تو پانا ہی تھا، تو اس کے لیے نا وہ چل پڑا. اس نے جا کے جیسے تیسے کر کے نا ان بچوں کو مطلب جیسا بھی ماڑا چنگا جو مطلب ہتھی آیا جو انہوں سمجھ سی پانی کے بارے اس نے وہ جا کے ان بچوں کو کنوے کر دیا، ان بچوں کو بتایا اور خوشی خوشی واپس آیا. اس نے آ کے استاد کو بتایا کہ میں ان کو بتا آیا ہوں، میں نے وہ اس کو پانی کے بارے میں سمجھا دیا. تو استاد نے کہا نہیں تم نے یہ اچھی طریقے سے بریف نہیں کیا، تم ایسے کرو ان کو بہتر طریقے سے بریف کرو تو ہی میں تمہیں راز بتاؤں گا. اچھا استاد بھی تو اس کے پھر جو ہے نا وہ امتحان لے رہا تھا. اچھا خیر وہ بیچارہ گیا دوبارہ، اس نے اچھے طریقے سے تیاری کی، اس ٹاپک کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی اور پھر جا کے اس نے بچوں کو نا بڑے پرجوش طریقے سے نا ان کو وہ بتایا کہ بھائی پانی کے کیا فوائد ہوتے ہیں. ویسے تو انہوں پتہ ہے پانی کے کیا فوائد ہوتے ہیں، میں نے نہیں پتہ. اچھا خیر پانی کے فوائد ان کو بتا کے جب وہ واپس آیا تو استاد بڑے خوش ہوئے. اس نے کہا میرا تیسرا لاسٹ جو ٹاسک ہے نا وہ یہ ہے کہ جا کے اپنے باپ سے معافی مانگو اور اس کو خوش کرو، اس کو راضی کرو. اچھا وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جا سکتا، وہ مجھے مزید ڈانٹیں گے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں میں تو تمہیں تبھی بتاؤں گا راز اگر تم یہی ٹاسک پورا کرو گے، میں نے تم سے 3 شرائط کا کہا تھا. اچھا خیر وہ چلا گیا بیچارہ، تو اس نے جا کے اپنے باپ سے معافی مانگی، اپنی غلطیوں کی شرمندہ ہوا. تو اس کے باپ کو بھی اس کی طبیعت میں نا کچھ تبدیلی نظر آئی، تو اس نے اس کو ہنسی خوشی جو ہے نا وہ سینے سے لگا لیا. اچھا خیر جب تو پھر وہ دوبارہ استاد کے پاس آیا، اس نے کہا چلے اب تو مجھے بتا دینا کامیابی کا راز ہے. اس نے تو وہ استاد جو ہے نا وہ مطلب مسکرایا اور اس نے کہا کہ تم کامیابی کا راز حاصل کر چکے ہو، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ جو تمہارے اندر کا ایک ڈر تھا، جو خوف تھا، جو اس کی وجہ سے تم زندگی میں اچیو نہیں کر پا رہے تھے، تو تمہارا وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب تم کسی بھی انسان سے کوئی بھی کھل کے بات کر سکتے ہو. تو اس سے وہ بڑا خوش ہو گیا، وہ بھی خوش ہو گیا، اس کا ابا بھی خوش ہو گیا، اس کی اماں بھی خوش ہو گئی، اس کی دادا دادی سارے خوش ہو گئے، پورے رشتہ دار خوش ہو گئے، پورے پنڈ والے خوش ہو گئے اور میں بھی خوش ہو گئی، تسی بھی ہو جاؤ. اچھا خیر دوستو، سہیلیوں، متروں، بہنوں، کل ملا کے کہانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی موڑ پر آپ جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتے اگر آپ میں کانفیڈنس ہے. آپ ہر چیز کو لے کے اس کو پازیٹیو رہ سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا آپ کی زندگی میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. لہٰذا یہ کانفیڈنس جو ہے کوئی بھی انسان ساتھ لے کے پیدا نہیں ہوتا، یہ آپ نے خود اپنے اندر بلڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کسی محفل میں بیٹھیں، وہاں آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ ہونے والی گفتگو میں اپنا حصہ ڈال سکیں، آپ وہاں پہ مطلب اس گفتگو میں رنگ بھر سکیں. آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میرا جو ہے وہ آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنی نیک تمناؤں میں، دعاؤں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نظروں کے سامنے سے میری ویڈیو گزر رہی ہوتی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو دیکھا کریں، سنا کریں. یہ آپ کے لیے ہی بنائی جا رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کامنٹ کر دیا کریں. بس جی یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اور اس کے علاوہ میں نے نا آج توریاں بنائی ہیں. کیا آپ لوگوں کو توریاں پسند ہیں؟ مجھے تو توریاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. اب جن لوگوں کو پسند ہیں وہ تو کہیں گے لائنیاں تو سواد ہوندیاں، ہاں بھی ہوتی ہوں گی پر مجھے نہیں پسند نا. میں تو اپنا بتا رہی ہوں، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی آپ کو پسند ہے. اچھا اور اس کے علاوہ بس پھر ہم تیار ہو جاؤ آہستہ آہستہ آہستہ، بہت سلو لیکن آ رہا ہے ساگ کا موسم. ہاں کھاؤ کھا کے نا ساگ مجھے بن جانا سب نے. خیر اس کے ساتھ ہی میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، بائے بائے، سایونارا.